الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ فیل اور اسی طرح سورہ قریش، یہ دونوں صورتیں دعائے ابراہیمی کے مظہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یہ دو دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگا کہ اے رب، اے پروردگار، اس بلد کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے اور ان کے اہل جو ہے، یہاں پہ جو رہنے والے ہیں، ان کے لیے رزق کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دعا حضرت نے مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کا مظہر حضور علیہ السلام کے زمانے میں ظہور ہوا کہ ایک دفعہ ابرہہ کے لشکر نے اپنے غرور، تعداد اور عسکری لحاظ سے اپنے کو بڑا سمجھ کر حملہ کرنا چاہا مقدس سرزمین حجاز پر، مقدس بیت اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنا چاہا۔ تو ان کی جارحیت کو اور اسی طرح کے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس دعا کا ذکر ہے، مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا، امن کا گہوارہ ہے ابھی تک، اور اسی طرح اس امن کو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی بہت وسیع روزی دیا ہے، رزق دیا ہے، ہر قسم کے ثمرات میوے ہے اس شہر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے ایک آئینی اصول نکلتا ہے، ثابت ہے سورہ فیل سے، وہ یہ ہے کہ یہ جب ابرہہ نے اپنے غرور میں حملہ کرنا چاہا تو ان کی جارحیت کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ تو اس زمرے میں ایک اصول ہے، شرعی آئینی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ریاستی طاقت اور فوج اگر جارحیت، غرور اور اسی طرح مقدس اقدار کی پامالی پر مبنی ہو تو پھر وہ خود تباہی کا جو سبب وجہ بن جاتی ہے۔ طاقت اگر آئین کے ماتحت ہو تو ریاست بچتی ہے، طاقت اگر آئین سے ماورا ہو، طاقت اگر آئین سے آزاد ہو تو پھر ریاست ٹوٹتی ہے۔